بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق الاجمعین وخاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ بأحسن الی یوم الدین. وقال تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان محمدا وان احمد وانا خاتم النبیین او کما قال علیہ الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل وسلم على حبيبك خير خلقه في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في آخر كلامنا. معزز برادران اسلام، محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور امت کی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین اکرام، میں امیر اللہ بندہ خدا، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا امتی، آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد حالت حاضرہ پر جو ہندوستان کی موجودہ حکومت کے اندر جس طرح سے مسلمانوں پر اور اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر جو گستاخانہ کلمات کے ذریعے سے مسلمانات نے ہند کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے مد مقابل چند الفاظ اور مذمت کرنے کی خاطر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا ہوں. میرے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ میرا چینل مومن کی پکار کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور میرے اس ویڈیو کو برائے مہربانی آخری لمحے تک سماعت فرمائے تاکہ آپ کو تمام باتوں سے مکمل وضاحت فراہم ہو جاوے. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ کیا چیز ہے یہ لوح قلم تیرے ہیں. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی یہ زمان نہ ہوتا، یہ فلک نہ ہوتی یہ عرش نہ ہوتے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور مزید احسان ہے کہ ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت میں ہونے کا شرف بخشا. دوستو اور عزیز نوجوان ساتھیوں، کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی ہستی کا ہے تو وہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. سارے انسانوں میں افضل ہمارا نبی، جس کی آمد پر درختوں نے سجدہ کیا، جن کی رسالت پر ساری دنیا فدا ہوئی، جن کی پیدائش پر 360 بت سر کے بل نیچے گر گئے، خیسر و خسرا کے کنگن ٹوٹ کر چور چور ہو گئے، جن کی آمد پر فارس کی وہ آگ کئی برسوں سے جل رہی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بجھ کر ٹھنڈی ہو گئی. عرب کی سرزمین سبز و شاداب ہو گئی. جہالت کو ختم کیا ہمارے نبی نے، ساری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا ہمارے نبی نے.
کفر و شرک کی زنجیروں میں بندھے عرب کے نمائندوں کو راہ راست پر توحید کا سبق سکھایا ہمارے نبی نے۔ ظلمت و تاریکوں سے نکال کر روشنی کی کرنوں کو اجاگر کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فاقہ پر فاقہ رکھ کر امت کی رہنمائی فرمائی ہمارے نبی نے۔ ساری انسانیت کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے ہمارے نبی۔ پتھر کھایا، پھول برسایا، کبھی زبان پر شکوہ نہ لایا۔ راستے میں کوڑا ڈالنے والوں کی عیادت کی ہمارے نبی نے۔ بچپن سے لے کر موت تک کا جینے کا سلیقہ سکھایا ہمارے نبی نے۔ شریعت کا قانون قرآن کی شکل میں اللہ نے اتارا ہمارے نبی پر۔ ساری دنیا میں اگر کوئی تعریف کے لائق ہے تو وہ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ شافی کونین ساقی کوثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسی حسین ہستی پر آج ہندوستان جیسے ملک میں ایک ناجائز گوڈسے کی اولاد نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو گستاخانہ الفاظ استعمال کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام سے محبت رکھنے والے دیگر مذاہبوں کے افراد کے دل پر جو صدمہ لگا ہے، وہ آج ساری دنیا میں غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہم بھی ایک ادنا امتی ہونے کے ناطے ہم پر بھی فرض بنتا ہے کہ ان ناجائز اولادوں کے ان الفاظ پر مذمت کرتے ہوئے، صدمے کو برداشت کرتے ہوئے ہم مذمت کرتے ہیں اور حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ گوپر شرما اور نوین کمار جندل کو جلد سے جلد گرفتار کر کے انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے۔ اور ہم خیر مقدم کرتے ہیں ان عرب دیشوں کا، اسلامی ممالکوں کا، جنہوں نے پورے استقامت کے ساتھ اسلام کی محبت میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر ڈوب کر جس طرح سے انہوں نے ان فسطائی حکومت کے خلاف، بی جے پی کے خلاف جو اقدام اٹھائے ہیں، ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک ایسے مرحلے مسلمانوں پر آئے، مسلمان برداشت کرتے چلے آئے۔ جس طرح سے ہندوستان کی آزادی کے بعد 70 سالوں میں جو ظلم مسلمانوں پر ہوا، اس سے بڑھ کر ان 8 سالوں کے اندر مسلمانوں پر اتنا ظلم برسایا گیا اور کسی حکومت کے اندر اتنا ظلم مسلمانوں پر نہیں کیا گیا تھا۔ یہ جو فسطائی بی جے پی حکومت کے اندر اسلام دشمن عناصروں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگے رہے، ہمارے مسلم پرسنل لا پر مداخلت کیے، ہم نے برداشت کیا۔ ہماری عزیز بابری مسجد جو ججوں کے ایمان فروش ہونے کے بعد، حق پر مبنی ہونے کے باوجود ہمارے سے چھینی گئی، ہم نے دل پر پتھر رکھ کر عدلیہ کے انصاف کو سر آنکھوں پہ لا کر ہم نے برداشت کیا، کبھی سڑکوں پر نہیں اترے۔ 3 طلاق کا مدعا لایا گیا، ہم نے برداشت کیا، کبھی سڑکوں پر نعرے نہیں لگائے۔ ہماری ماں بیٹیوں پر حجاب کے نام پر نکتہ چینی کی گئی، مسلمان برداشت کر لیا۔ کشمیر کے اندر 370 اٹھایا گیا، مسلمان برداشت کر لیا گیا، کبھی سڑکوں پر نہیں اترا۔ تاج محل پر بدنامہ داغ لانے کی کوشش کی گئی، قطب مینار پر ہندوؤں کی مندر بنا کر اسے ورغلایا گیا۔ مسجدوں کو کھدوائی کر کے یہاں پر مندر
ہونے کا جو ہے غلط ثبوت پیش کیا گیا، مسلمان برداشت کر لیا گیا، کبھی سڑکوں پر نہ اترا، کبھی اسلام کو بدنام کرتے ہوئے حرام اور حلال کو سامنے لا کر حلال کا مدعا اٹھایا گیا، مسلمان برداشت کر لیا گیا، کبھی سڑکوں پر نہیں اترا۔ مسجدوں کے سامنے ہنومان چالیسواں پڑھنے کی ناجائز کوشش کی گئی، مسلمان برداشت کر لیا گیا۔ اذان کے نام پر مائکوں کو نکالنے کی جو ہے ناپاک حکومت کے ذریعے سے ناپاک کوشش کی گئی، مسلمان دل پر پتھر رکھ کر کبھی سڑکوں پر نہیں اترا۔ لیکن جب بات اسلام کے بانی، جس کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کا وجود بخشا، وہ تاجدار مدینہ جن کے صدقے میں ہمیں ایمان جیسی دولت ملی، اللہ فرماتا ہے اے آدم، اگر محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تجھے بھی جو ہے اس دنیا کے اندر پیدا نہ کرتا۔ اس عظیم ہستی کے نام پر جب گستاخانہ کلمات کہے گئے تو مسلمان کا خون کھولتا ہوا نظر آیا۔ ساری دنیا کے اندر بسنے والا مسلمان کے اندر عشق محبت جاگ اٹھا اور راستے پر کفن باندھ کر ہے سڑکوں پر اتر کر جو ہے ان فسطائی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو کر سڑکوں پر اتر گیا۔ عشق کا ثبوت دیتے ہوئے مسلمان آج حکومت کے سامنے للکار کر کہہ رہا ہے، اگر ہماری جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدا ہو تو ہم جان دینے کے لیے بھی تیار ہے، بلکہ ان گستاخان رسول کو گرفتار کرو۔ محترم عزیزان نوجوان ملت اسلامیہ، یہ فسطائی طاقتیں ہر دور میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح سے حال کے اندر بی جے پی کے اسپوکس مین جو گوپر شرما کے نام سے مشہور، اس نے ایک ٹی وی ڈیبیٹ پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اماں عائشہ کے اوپر جو گستاخانہ کلمات انہوں نے بیان فرمائی، یہ جو ہے مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کرنے کا جو ہے انہوں نے کام کیا ہے۔ محترم عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے یہ ناجائز گوڈسے کی اولاد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہوئے یوں کہا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم سینی کے اندر نکاح فرما کر جو ہے اپنے خواہشات کو پورا فرمایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں ان نامور علماؤں سے مخاطب ہوں جو اس ٹی وی ڈیبیٹ کے اندر بیٹھ کر بھی ان کلمات کو سن کر جو خاموش آئے۔ اگر اپنے اندر ایمان کی طاقت ہوتی تو اسی وقت میں جو ہے منہ توڑ جواب دے کر اس گستاخانہ نے رسول کو جو ہے منہ توڑ جواب دے کر آتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس گستاخان رسول کا جو ہے جس نے جو کلمات کہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات لگائے تھے، میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا معقول جواب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اور کیا ہندو مذاہب کے اندر بھی جو ہے کہ ایسے واقعات درپیش آئے ہیں، ان کی کتاب کے حوالے سے بھی آپ حضرات کے سامنے چند کلمات رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، میرا سوال ہے، کیا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم سنی میں ہوا تھا؟ اسی عنوان پر اس گوپر شرما نے جو ہے ٹی وی ڈیبیٹ میں الزام لگاتے ہوئے یوں کہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب قرآن اور حدیث کے روشنی میں میں اس تک تھپڑ مارنے کی وجہ سے میں جو ہے اس جواب دے دوں۔ سماعت فرمائیں، دشمنان اسلام
خصوصاً مغربی دنیا کے لوگ اس بات کو لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے نظر آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تقدس کو پامال کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، جن کا دیکھا دیکھی آج کل ہندوستان کے کچھ تنگ ذہن اسلام مخالف لوگ بھی اس کو عنوان بنا کر مسلمانان ہند کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو سن کر مسلمان بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور شان اقدس میں ہونے والی گستاخی کو برداشت نہیں کیا کرتے، مگر اس کے باوجود اس اعتراض پر اپنے آپ کو لاجواب محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس کا جواب دینے سے قاصر رہے ہیں۔ اس پر سوال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے اتنی کم عمری میں نکاح کیوں کیا تھا؟ آگے جو تحقیق اور حقائق آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اسے پڑھ کر آپ کے سارے اشکال دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور آپ خود اپنے دوسرے مسلم اور غیر مسلم بھائیوں کی غلط فہمی کو دور کر سکتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس وقت مسلمان خصوصاً دینی طبقہ ایمان اور عقائد کی سلامتی کی جو تمنا رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ بضرور اسلامی تاریخ کو پڑھ لیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات کو اپنی زندگی میں پیوست کریں، تاکہ اگر کوئی گستاخان رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرے تو فوراً اس کو جواب دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات کو تک ہمیں معلوم نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سوانح حیات 23 سالہ زندگی کیسے گزارے تھے، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا قربانی دیے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو شادیاں انہوں نے کیے تھے کیا اپنے خواہشات کے مطابق کیے تھے کہ اللہ کے حکم کے فرمان کو بجا لانے کے خاطر کیے تھے۔ آج مسلمان بھی جو ہے اس سے قاصر ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور مسلم شریف کی بھی یہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کی 6 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی کے وقت ان کی عمر شریف 9 سال کی تھی۔ رواہ البخاری حدیث نمبر 3890 پر 4 اور مسلم شریف کی حدیث 1422 میں جو ہے لکھا ہے۔ یہ ساری روایت صحیح ہیں، ان کی صحت پر کلام نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کو مغربی میڈیا نے کئی دفعہ مس پریزنٹ کر کے عوام کے دلوں میں حضرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بدگمانی پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے بعض لوگ حیرانی اور تعجب سے پوچھتے ہیں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی سے نکاح کیا تھا؟ اللہ اکبر! آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے، اس نکاح کے پیچھے کیا حکمت تھی۔ 1400 سال پہلے کیا عام سی بات تھی؟ اس کا جواب دینے کے لیے ان روایات کی صحت پر کلام کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو تاریخ پس منظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کی غذا اور ان کے استعمال کی چیزوں میں بڑی تبدیلیاں آئی، اور اسی طرح انسانوں کے اندر بھی جسمانی تبدیلیاں، اناٹومیکل اینڈ فزیولوجیکل چینجز ہوتی رہتی ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے اتنی کم عمری میں شادی ہونا ایک عام سی بات تھی، اور ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یورپ، ایشیا، افریقہ اور امریکہ میں 9 سال سے 14 سال کی لڑکیوں کی شادیاں کر دی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر سینٹ اگسٹین، جس نے 10 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی کی تھی، راجہ رچرڈ نے جس لڑکی سے شادی کی تھی اس کی عمر 7 سال کی تھی، اور ہنری جو ایک
تاریخ داں ہے، اس نے ایک 6 سال کی لڑکی سے شادی کی تھی، یہاں تک کہ عیسائیوں کی پڑھی جانے والی آج کی موجودہ بائبل میں لکھا ہے، ان دی بک آف نمبر چیپٹر 31 کے اندر اور ورس 17 کے اندر یہ بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ لڑکی جو باکرہ ہے اس کو اپنے لیے محفوظ کر لو. یعنی عیسائیوں نے یہ بات لکھی ہے اپنے بائبل کے اندر. عیسائیوں کی کیتھولک اسکولوپیڈیا کے اندر مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا نکاح ان کی 12 سال کی عمر میں 99 برس کے جوسف سے ہوئی تھی. لیکن ہمارا اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضرت بی بی مریم جو ہے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. لیکن عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت بی بی مریم کی 12 سال کی عمر میں 99 سال کے ایک بزرگ جوسف کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا. ان کا عقیدہ ہے. یہاں تک کہ آج تک بھی امریکہ کے کچھ اسٹیٹس میں لڑکیوں کی شادی کی جو عمر ہے وہ 12 سال سے 13 سال تک اور 24 سال تک ہے. یہاں تک کہ عیسائیت اور مغربی ممالک میں لڑکی کی شادی کی مناسب عمر اور وہاں کی معروف شخصیت کے متعلق تھا، جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ تاریخی نقطہ نظر سے اس عمر کی لڑکی سے نکاح کرنا ایک عام سی بات تھی اور اس کو کوئی عیوب نہیں سمجھا جاتا تھا. اب آئیے ہندو مذہب کے اندر ہندو مذہب کیا کہتی ہے کہ اس کم سنی کے اندر جو ہے کون کون حضرات نے جو ہے کم سنی لڑکیوں سے شادی کی تھی. ہندو مذہب میں شادی کی عمر، اب ہمارے ملک ہندوستان کے قوانین اور ہندو مذہب کی مقدس کتابوں پر نظر ڈالتے ہیں کہ ان میں لڑکی کی شادی کی مناسب عمر کے بارے میں کیا لکھا ہے. ہندو مذہب کی کتاب منوسمتی میں لکھا ہے. محترم بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں، ان کے لیے منہ توڑ جواب ہے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی فرمائی ہے. خود وہ اپنے مذہب کی طرف جھانک کر دیکھتے، اپنے کتابوں کا مطالبہ کرتے تو ان کو پتہ چلتا کہ اپنے مذہب میں کتنی عمر کی لڑکیوں سے شادی کرنا لکھا ہے. یہ کتاب منوسمتی کے اندر لکھا ہے کہ لڑکی بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دینی چاہیے. اللہ اکبر! یہ ہندو مذہب کا عقیدہ ہے. ان کی کتاب منوسمتی میں لکھا ہے کہ لڑکی بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دینی چاہیے. گوتما 21 اور 18 صفحے پر لکھا ہوا ہے. اس ڈر سے کہ کہیں ہندوستان میں شادی کی عمر کیا ہے، انہی کے ہندو مذہب کے اندر ہندوستان میں شادی کی عمر کیا ہے، اس کے متعلق کیمبرج کے سینٹ جانس کالج کے ایک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہندوستانی گھروں میں لڑکیاں بہت جلد ہی بیاہ جاتی ہیں. یعنی ہندوستان کے اندر ہندو گھروں کے اندر جو ہے جلدی سے جو ہے لڑکیوں کی بیاہ کیا جاتے ہیں. سری نواس ان دنوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب انڈیا میں بلوغت سے قبل شادی کرنے کا رواج چلتا تھا، لڑکی کو اس کی عمر کے پہنچنے سے پہلے اس کی شادی کر دینی چاہیے. یعنی ہندو مذہب کا یہ عقیدہ تھا کہ لڑکی کو جو ہے اپنی بلوغت سے پہلے ہی جو ہے لڑکی کی شادی کی جاتی تھی. اب یہ خود اپنے مذہب کے طرف جو ہے جھانک کر دیکھتی تو وہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام نہ لگاتی. میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، اور ملک کے رواج کے موافق لڑکی کے باپ پر یہ ضروری تھا کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دے، گرچہ کہ رخصتی میں اکثر تاخیر ہوتی تھی جو تقریباً 3 سال ہوتی تھی. اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ ایسی کم عمری کی شادی کا انڈیا میں آج بھی رواج ہے، آج بھی رواج چلے آ رہا ہے ہندو مذہب کے اندر. میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، ایک کتاب میں ایک ہندو باپ کا لکھتا ہے کہ جس کی بیٹی اس حالت میں بلوغت کو پہنچتی تھی کہ وہ غیر شادی شدہ ہو تو اس کے باپ کو جو ہے گناہگار سمجھا جاتا تھا. اللہ اکبر! ہندو مذہب کے اندر یہ عقیدہ تھا کہ اگر اس کی بیٹی جو ہے بلوغت کو پہنچنے کے بعد اگر شادی کی جاتی تو باپ کو گناہگار سمجھا جاتا تھا.
اور آگے چلیے، مہابھارتا کے تعلیم کے مطابق ایسے موقع پر ہندو لڑکیوں کی جو شادی کی عمر بتائی گئی ہے وہ 10 سال سے 7 سال تک ہے مہابھارتا کے اندر، جبکہ اس کے بعد کے شلوکاس میں شادی کی کم از کم عمر 4 سے 6 سال اعوذ باللہ من ذالک اور زیادہ سے زیادہ 8 سال تک بتائی گئی ہے۔ اس بات کے لیے شمار شاہد ہیں کہ یہ باتیں صرف تحریر میں نہیں تھی، یعنی ان پر عمل بھی کیا جا چکا ہے۔ تو ہندو مذہب کے ماننے والوں کی اپنی کتابوں کے مطابق بھی اس عمر میں شادی کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ خود اپنے مذہب کے اندر یہ بات جھانک کر دیکھیں کہ اپنا مذہب کیا کہتا ہے۔ اپنا مذہب خود کہہ رہا ہے کہ 6 سال سے 10 سال کے اندر کی لڑکیوں کو جو ہے شادی کرنا ان کے اندر جائز ہے، تو وہ اپنے مذہب کو چھپا کر جو ہے دوسروں کے مذہب پر نکتہ چینی کرنا، یہ جو ہے کہاں کا انصاف ہے میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو۔ تو ہندو مذہب کے ماننے والوں کی اپنی کتابوں کے مطابق بھی اس عمر میں شادی کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں یا تو وہ جہالت کی بنیاد پر کرتے ہیں یا سیاسی مفاد کی خاطر، پروپیگنڈے کے خاطر، اپنی شان کے خاطر، اپنے آپ کو جو ہے لوگوں میں جو ہے پروان چڑھانے کے خاطر، سیاسی مفاد کے خاطر دوسروں کے مذہب کو جو ہے آن تان بکنا ان کا جو ہے شیوا بن چکا ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ پہلے تاریخ کا اور اپنی مذہبی کتابوں کا مطالبہ کر لیں، مطالعہ کر کے جو ہے اس کے بعد جو ہے دوسرے مذہبوں پر انگلی اٹھانے کی یہ کوشش کریں۔ پہلے اپنے مذہب کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ اپنا مذہب کیا کہتا ہے۔ میرے محترم بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں، 1400 سال قبل ملک کے عرب میں بھی اسی عمر میں لڑکی کی شادی کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جس عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اس عمر کو جو ہے عیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آج سے 1400 سال پہلے عرب کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے آپ کے پیغام کو جھٹلایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طریقے سے طعنے دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے، آپ کو نیچا دکھانے کی جو کوشش کی، وہ ہر اس موقع کی طاق میں رہتے تھے کہ جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر وار کر سکے، زبانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو زیادتی حملے کرتے تھے، ان میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے، کبھی آپ کو جو ہے جھوٹا کہتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مگر کبھی بھی ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بھی نہیں آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی نکاح کو لے کر اعتراض کریں یا طعنہ دیں۔ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مکہ کی جو ہے 13 سال زندگی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے ظلم ڈھائے گئے۔ آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو جو ہے جھوٹا کہا گیا، آپ کی بات ماننے پر جو ہے اعتراض کیا گیا خاندان قریش نے، لیکن کبھی یہ طعنہ نہیں دیا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے تعلق سے کبھی زبان پر ان کے یہ الفاظ بھی تک نہیں آئے تھے۔ کیوں کہ آپ جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے پہلے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حیات طیبہ کے پہلے 54 سال تک صرف ایک ہی زوجہ محترمہ تھی، وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال عمر، 24 سال عمر اور 40 سال حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر، جب حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا 15 سال کی بڑے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد 54 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 54 سال تک صرف ایک ہی زوجہ محترمہ تھے، وہ تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک اور تعلق کا برقرار رکھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر نکاح فرمایا جبکہ ان کی عمر 6 سال کی تھی، مگر اس وقت رخصتی نہیں کی گئی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال کی ہوئی تب ان کی رخصتی ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اس وقت ایک رخصتی ہوئی اس وقت کیا حضرت عائشہ ابھی بالغ بچی تھی؟ نہیں، بلکہ ملک کے عرب کے موسم اور وہاں کی ترتیب کے حساب سے وہ عمر بچیوں کی رخصتی کے لیے قابل قبول عمر تھی۔ تاریخ اور جدید سائنس اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ بلوغت کی عمر مختلف زمانے میں مختلف علاقوں کے حساب سے مختلف ہوتی تھی۔ موجودہ سائنسی تحقیقات اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ لڑکیاں مکمل بلوغت کی عمر کو 9 سے 15 سال کی عمر کے درمیان کبھی بھی پہنچ سکتی ہیں۔ کسی بھی علاقے کی بچیوں کے ایام کے لیے اس کے وہاں کے غذا اور آب و ہوا کی مد نظر لڑکیاں بلوغت کو پہنچ سکتی ہیں۔ ان سارے دلائل کی روشنی میں اگر اس واقعے کو دیکھیں تو یہ اشکال کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی کے وقت نابالغ بچی نہیں تھے، بالکل بالغ تھیں، اور سارے واقعات اور تاریخ کے پس منظر کے سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو کسی کو بھی اس نکاح پر اعتراض کرنے کا کوئی بھی موقع باقی نہیں رہتا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ہاں اگر کسی کے دل میں پہلے ہی سے مرض ہو تو اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 10 کے اندر فرماتا ہے ان کے دلوں میں مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اس نکاح کی عظمت اور حکمت، تو اس نکاح کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ ہمارا خالق ہم کو سب کو پیدا کرنے والا، سب چیزوں کو سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کیا تھا۔ اللہ نے جب حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عمر میں نکاح کریں، تب جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تھا۔ اس کا دلیل صحیح بخاری جلد نمبر 5 کتاب 50/8 حدیث نمبر 235 میں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2200 سے زائد احادیث ہم تک پہنچائی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی ذہن تھیں اور بہت بہترین قوت حفیظہ کی مالک تھیں، اور چونکہ کم عمری میں ہی ان کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تھی، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارا علم حاصل کر لیے گئے تھے، جس کی بدولت آگے چل کر انہوں نے ایک بہت بہترین استاد ماہر اور فقہ کا کردار ادا کیا۔ تو اس شادی کے پیچھے بڑی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی آسائش اور اس کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے دنیا میں تشریف نہیں لائے، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو دنیا کی زیب و زینت اور اس کی لذتوں سے دور رکھا، اور اپنی امت کو بھی اس کے دھوکے سے ڈرایا۔ جتنے بھی نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فرمائے وہ مردوں والے شوق کی شادیاں نہیں تھی، بلکہ وہ حکم الہی اور حکمت خداوندی کی بنیاد پر تھی، ورنہ ایک ایسا حسین و جمیل، اجمل و اکمل اور اعلیٰ ترین حسن و اخلاق والا خوبصورت نوجوان جس جیسا کسی کے ان کے نہ دنیا میں دیکھا ہے نہ دیکھیں گے انشاءاللہ، اپنی عین بھری جوانی کے ایام میں اپنے سے 15 سال کی بڑی ایک بیوہ کے ساتھ کیسے نکاح کر سکتا تھا؟ آپ خود غور فرمائیں، اگر ایک لذت اور خواہش کو مد نظر رکھنے والا نوجوان کسی اپنے سے 15 سال کی عمر بڑی بیوہ سے شادی کر سکتا ہے؟ ارے کمزاتو، ارے ناجائز گورسے کے اولادو، اگر اتنا بھی سوچتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہستی دنیا کے اندر ساری انسانیتوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، ایسا شخص نہ دنیا میں آیا ہے نہ دنیا کی قیامت تک نہ آئے گا،
اگر یہ ذہن میں ہوتا تو یہ ناجائز، یہ جو ہے بے ہدا عورت، یہ جو ہے اگر میں کہوں تو مجھے جو ہے گالی دینا پسند نہیں ہے، اللہ کرے کہ اسے نیست و نابود کر دے اس لڑکی کو، اگر یہ ذہن میں بات آتی تو یہ نازیبا حرکت نہ کرتی، اللہ تو ہے اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے اس کی سزا دے دے۔ ایسا نوجوان اللہ نے جس کے خاطر ساری کائنات کو پیدا فرمایا، میرے آقا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اتنے تہمت لگانا، اللہ اسے نیست و نابود کر دے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا، آپ پر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے خود آپ نے لیے آپ جو ہے بغیر عیب کی اس دنیا میں آئے، اور جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دنیا میں نہ آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا۔ آج اس پر یہ ہندوستان کی فضائی طاقتیں جب سے یہ جو ہے مودی سرکار ہندوستان میں جو ہے عمل میں آئی ہے، ایک نہ ایک طریقے سے مسلمانوں پر حملہ ور ہے، اسلام پر جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ہے نازیبہ الفاظ سے، گستاخانہ الفاظ سے جو ہے نوازا جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ہمیں حق ہے کہ جو ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے اور سڑکوں پر آؤ، اور جو ہے خاموشی کے ساتھ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیتے ہوئے، کسی جو ہے ملکیت کو جو ہے خراب نہ کرتے ہوئے، اپنے سے کسی ملکیت کو برباد نہ کرو، قانون اپنے ہاتھ میں نہ لو، سمویدھان کے اندر رہ کر، قانون کے اندر رہ کر، وہاں کی پرشاسن سے پرمیشن لے کر سڑکوں پر اترو، حکومت کے خلاف آواز اٹھاؤ، اپنے حق کے لیے جو ہے اپنی آواز اٹھاؤ، اور گستاخانہ رسول کے خلاف آواز اٹھاؤ اور انہیں گرفتار کرنے کی مانگ کرو۔ لیکن پچھلی جمعہ جو حالات ہمارے سامنے آئے، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ دردناک مناظر ہمارے سامنے آئے، ناحق نوجوانوں کا خون ہوا، گولی برسائی گئی، جھارکھنڈ کے اندر، رائچی کے اندر جو حالات ہمارے سامنے آئے، یہ جو ہے ناقابل قبول ہے۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، کوئی ہمیں جو ہے ہم سے ہمارے حق کو چھین نہیں سکتا۔ ہمیں حق ہے کہ ہم جو ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ نبی کا معاملہ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نام پر جو کیچڑ اچھالا گیا ہے، کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ ہماری ایک جان نہیں، ہماری ایسے 1000 جانیں بھی جائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم فدا ہو جائیں گے۔ لیکن آج کے ہندوستان کے اندر جو حکومت ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے، مسلمانوں کو جو ہے چن چن کر جو ہے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ جو مناظر ہم نے دیکھا، جو نوجوانوں کو پولیس اسٹیشن کے اندر جو پیٹا جا رہا ہے، یہ کس قانون کی کتاب میں لکھا ہے، کس سمویدھان کے اندر لکھا ہے؟ ابھی جو ہے چارج شیٹ نہیں داخل کی گئی، اس کے بنا پر ان کو کون ادھیکار دیا؟ پولیس والوں کو اتنی خراب پٹائی کی جا رہی ہے، ان نوجوانوں کی چیخیں نکلی جا رہی ہے پولیس اسٹیشن کے اندر، کون پوچھنے والا؟ پرشاسن ان کا، حکومت ان کی، ججیں ان کی، پولیس ان کی۔ اے محترم بزرگوں، دوستو، ایسے حالات میں ہم کو جو ہے بہت ہی نازک مرحلوں سے جو ہے ہم کو کام کرنا پڑتا ہے۔ کام کریں میرے محترم بزرگوں، دوستو، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، قانون کے خلاف جو ہے اپنی جو ہے آواز نہ اٹھائیں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرشاسن کی اجازت لے کر آپ سڑکوں پر اتریں، اپنے حق کی جو ہے آواز بلند کریں، اور قانون حکومت کے خلاف آواز اٹھائیں، اور ان گستاخان رسول کو جو ہے سلاخوں کے پیچھے ڈالنے کی جو ہے بھرپور کوشش کریں، حکومت سے جو ہے ولولانہ جو ہے کوشش کریں، حکومت کو للکاریں، لیکن کسی کی ملکیت پر جو ہے آپ جو ہے اس سے جو ہے اسے برباد کرنے کی نہ کوشش کریں، پتراؤ نہ کریں۔ میرے محترم دوستو، آپ نہ کرتے ہیں، پھر بھی جو ہے یہ پرشاسن مسلمانوں کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس موقع پر میں مسلمانان ہند سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ ایسے نازک موقع پر اپنی جوش میں رہتے ہوئے، ہوش میں رہتے ہوئے، جوش کو قابو میں رکھو، اور ہوش کے ساتھ
اور جو ہے جو کارروائی قانون کے ساتھ علماء اکرام مسلم پرسنل لا بورڈ جمعیت العلماء ہند کر رہے ہیں ان کے ساتھ دو، اور آپ بھی جو ہے سڑکوں پر اترنا ہے تو اتر کر جو ہے قانون کے دائرے میں رہ کر آواز کو بلند کرو، تو اللہ آپ کی ضرور بضرور مدد فرمائے گا۔ ہماری آخری جو ہے حکومت سے جو ہے التماس ہے، حکومت سے جو ہے اپیل ہے کہ جلد سے جلد ان دو حضرات کو، گستاخانہ نے رسول جو گوپور شرما اور جو ہے نویل جندال کو جو ہے جلد سے جلد انہیں گرفتار کریں اور انہیں سلاخوں کے پیچھے جو ہے ڈھکیل دیں، ورنہ ہندوستان کے اندر جو ہے آئندہ جو حالات آئیں گے وہ اللہ ہی محافظ ہے۔ اللہ مسلمانوں کا محافظ فرمائے، اللہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، صرف ہمیں جو ہے راستوں پہ نکل کر للکارنے سے، نعرے بازی کرنے سے مسلمان عشق محبت کا جو ہے ثبوت نہیں پیش کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری سنت کو اگرچہ ایک بھی جو ہے ایجاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ ایسے موقع پر مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کی طرف متوجہ ہو، نمازوں کو آباد کرو، نمازوں کو پڑھنے کی کوشش کرو، گھروں کے اندر قرآن شریف کی تلاوت کر کے اللہ سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اپنے آپ کو دین سیکھنے میں لگاؤ، اور جو ہے اپنے آپ کو عشق رسول، ہمیں جو ہے سچی پکی محبت جب ثابت ہوگی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کو زندگی میں لا کر جو ہے عمل کر کے جو ہے اس دنیا سے جائیں گے، تو ہمیں عشق کا دعویٰ قبول ہوگا۔ ورنہ بغیر نماز کے، بغیر جو ہے تلاوت کلام پاک کے، صرف ہم نعرے تکبیر پکارنے سے ہماری عشق محبت پورا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، عشق محبت، عشق محمدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے پر ہوگا۔ یہ بات ضرور یاد رکھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے اس کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، سڑکوں پر جائیں، سڑکوں پر اترو، آواز اٹھاؤ، اور حکومت کے خلاف جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، اور انہیں سلاخوں کے پیچھے گرفتاری کرنے کی آواز اٹھاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرو، مسجدوں کو جو ہے بھرپور نمازیوں سے بھرنے کی کوشش کرو، تب جا کر جو ہے ہمارا عمل اللہ کے سامنے قابل قبول ہوگا۔ اس لیے آخری سے اللہ سے تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو امن و امان میں حفظ تیرے حفاظ میں رکھ دے، سارے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ ساری دنیا کے ممالک، جتنے بھی ممالک مسلم ممالک ہیں، ان تماموں کو ترقی عطا فرما، ایمان سے سرفراز فرما۔ اللہ حب الوطنی آپس میں عطا فرما، ایمان کی محبت عطا فرما، عشق محبت عطا فرما۔ اے اللہ، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں لا کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کے احکام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور نورانی طریقوں پر اپنی 24 گھنٹے والی زندگی کو گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ مولا کریمہ، ان گستاخان رسول کو ان کی سزا تک انہیں پہنچا دے مولا، اور جو ہے ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا۔ کل مومن اقوا کے تحت ہم سب آپس میں بھائی، چاہے وہ عرب کا ہو، عجم کا ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے پاک ہو، چاہے عرب ہو، چاہے عجم ہو، سب جہاں پر مسلمان بستے ہیں، ہم سب ایک بھائی ہیں، سب ایمان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہم سب ایک ہیں۔ اس کی جو ہے ثبوت آج کل جو ہے ہم نے دے دیا ہے۔ جو یہ فسطائی طاقتوں کو جو ہے ہم جو ہے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میری التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آپ کے خیش و اقارب میں سماعت فرماتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی دین کی نئی باتوں کو لے کر، تب تک اجازت دیں بندے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔